کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا شخص جو قیامت سے پہلے آئے گا، بظاہر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جس کے فتنے سے بچنا شاید انسانی تاریخ کا سب سے مشکل کام ہوگا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دجال کی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اس پراسرار اور قید شدہ فتنے کی گہرائی میں جائیں گے، بالکل ان مستند روایات کی روشنی میں جو صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا اور پراسرار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال محض مستقبل میں پیدا ہونے والا کوئی شخص ہے، یا پھر ذرا سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اس وقت بھی زندہ ہو اور ہماری ہی زمین پر کسی نامعلوم جگہ پر قید ہو؟ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس نے صدیوں سے محققین کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ دجال ہے کون اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ فراہم کردہ ذرائع ہمیں ایک بہت ہی حیران کن تضاد دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، دجال کوئی مافوق الفطرت جن یا فرشتہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک فانی انسان ہوگا۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اس کے پاس ایسی غیر معمولی اور خوفناک طاقتیں ہوں گی جو انسانی عقل کو دنگ کر دیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باقاعدہ جھوٹے معجزات دکھائے گا، جس سے اچھے خاصے لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے، اتنے بڑے دھوکے سے بچنے کے لیے کوئی تو نشانی ہونی چاہیے نا؟ تو احادیث میں اس کی کچھ بہت ہی مخصوص جسمانی علامات بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، اور سب سے بڑی نشانی جو اس سے بالکل بے نقاب کر دے گی وہ یہ کہ اس کی پیشانی پر واضح طور پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر سچا مومن اسے بآسانی پڑھ لے گا تاکہ وہ اس کے دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گئی اس کی پہچان، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی گزرا ہے جو بتاتا ہے کہ دجال واقعی موجود ہے؟ آئیے ایک مشہور تاریخی واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ کسی سسپینس سے کم نہیں۔ روایات اشارہ کرتی ہیں کہ دجال صدیوں پہلے بھی زندہ تھا۔ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بحری سفر پر تھے اور ان کا جہاز سمندر کی لہروں میں بھٹک گیا۔ کافی عرصے بعد وہ ایک انتہائی پراسرار جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ان کا سامنا ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے ہوا جسے جساسہ کہا جاتا ہے۔ اس مخلوق نے انہیں ایک غار کا راستہ دکھایا، اور جب وہ غار کے اندر گئے تو انہوں نے وہاں ایک دہائیکل آدمی کو بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، بالکل ایک قیدی کی طرح۔ اس غار میں اس قید شخص نے ان سے کچھ عجیب سوالات پوچھے، اور پھر اچانک اپنی اصل شناخت ظاہر کرتے ہوئے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہی۔ اس نے کہا، میں دجال ہوں اور مجھے جلد ہی آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ ہمارے بنیادی اسلامی ذرائع میں نقل کی گئی مستند تفصیلات ہیں جو اس کی موجودگی کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ قید ہے تو آخر وہ قید خانہ ہے کہاں؟ وہ پراسرار جزیرہ کس سمندر میں ہے؟ اس جزیرے کی لوکیشن کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ اگر ہم روایات کا جائزہ لیں تو کچھ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ یہ شاید بحر عرب میں کہیں واقع ہے، جبکہ کچھ دیگر اشارے بحر روم کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اس کا درست مقام آج تک ایک بہت بڑا راز ہے، اور اس کا اصل اور حتمی علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا اس کی قید کا ذکر۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب یہ قید ختم ہوگی، یعنی اس کا ظہور اور حتمی انجام۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اور وقت مقرر آ جائے گا تو اس شخص کو بالآخر زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے گا، اور رہائی پاتے ہی وہ تیزی سے پوری دنیا میں ایسا فتنہ پھیلائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن پیشگوئیوں میں اس کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس عالمی افراتفری کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے شکست دے کر قتل کریں گے، اور یوں اس سب سے بڑے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ آپ بس اس بات سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمارے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان مسنون دعاؤں کا روزانہ اہتمام کرنا اور اس آنے والے بڑے فتنے سے پناہ مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ان تمام حقائق اور روایات کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ پہلے سے ہی کسی نامعلوم مقام پر بھاری زنجیروں میں جکڑا اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے، تو ہم بحیثیت مجموعی اس کے ظہور اور اس کے دھوکے کا سامنا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ امید ہے کہ اس تجزیے نے آپ کو ان تاریخی روایات کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔